الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے چوتھے سبق کا نام ہے غزوہ احد سے بھی زیادہ مشکل دن۔ غزوہ احد سے بھی زیادہ مشکل دن۔ کائنات کے امام سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے گھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ غزوہ احد گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی دعوت دیتے ہوئے، حق کا دفاع کرتے ہوئے اور دشمن اسلام کے ظلم و ستم، جبر و قہر کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انوکھا سوال کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ کوئی دن، کوئی سخت دن اور سنگین دن گزرا ہے؟ سوال بڑا اہم اور معنی خیز تھا۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کبھی بھلا دینے والا نہیں تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ شدید زخمی ہو کر گر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد سے بھی زیادہ سخت دن گزر چکا تھا۔ اللہ کے رسول سیدہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے، ہاں عائشہ، تمہاری قوم کے ہاتھوں مجھے جن مصائب کا شکار ہونا پڑا، ان میں سب سے مشکل اور سنگین دن وہ تھا جب میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف گیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں آپ کی مبارک زندگی کا ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں، بدترین مخالفوں اور اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی کتنے مہربان اور مشفق تھے۔ سیدہ عائشہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ سن چکے۔ اب چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم طائف چلتے ہیں، جو مکہ سے کم و بیش 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ شوال کا مہینہ تھا، مئی کے آخری یا جون کے ابتدائی ایام تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی زمینداریاں تھیں، ان کے باغات تھے۔ یہ علاقہ اس دور میں بھی باغات اور رنگا رنگ پھلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ طائف کے گرد و نواح میں سب سے بڑا قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ قریش اللہ کے رسول سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے۔ طائف کے راستے میں بعض قبائل رہائش پذیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گزرتے، مگر ان کی بدقسمتی کہ کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو ثقیف کے 3 بڑے سردار تھے، جن کے نام عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ بنو ثقیف کے رئیس اور یہ سربراہ تھے۔ اللہ کے رسول نے طائف میں 10 روز قیام کیا۔ اس دوران آپ باری باری تمام بڑے بڑے سرداروں سے
کے پاس جاتے اور اسلام کی دعوت اور عقیدہ توحید کی دعوت کو پیش کرتے۔ ان کے جوابات ایک دوسرے سے بڑھ کر کرخت اور بیہودہ تھے۔ ذرا عبد یا لیل کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ نے واقعی تمہیں رسول بنایا ہے تو میں کعبے کے غلاف کو پھاڑ دوں گا، یعنی اگر اللہ نے تمہارے جیسے کمزور شخص کو نبی بنایا ہے تو میں اس کے گھر کا احترام نہیں کروں گا، نعوذ باللہ۔ مسعود بن عمرو ثقفی نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے نبوت عطا کی جاتی، نعوذ باللہ۔ حبیب نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو تمہاری بات رد کرنا اور رسول سے بحث کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جھوٹے سے بات کروں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اس قسم کے جواب سن کر اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، مگر کائنات کے سب سے عظیم شخصیت اس قسم کے حوصلہ شکن الفاظ سن کر بھی اپنے مشن سے ایک قدم بھی، ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے تم نے میری بات نہ مانی، مگر یہ گفتگو اپنے تک ہی محدود رکھنا، اس کا چرچا نہ کرنا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تاکہ وہ اپنی سختی میں مزید اضافہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول یہ مختصر کلمات کہہ کر وہاں سے اٹھ آئے۔ ناظرین مگر وہ لوگ شریف نہ تھے، انہوں نے نہایت گھٹیا طرز عمل کا مظاہرہ کیا، نہ صرف علاقے میں منادی کرا دی بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ فرما رہے تھے تو اوباشوں اور آوارہ گردوں کو شہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اللہ کے رسول کو تنگ کرے اور ان کا راستہ بھی روکے۔ طائف کے در و دیوار یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور ادھر طائف کے آوارہ گرد گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے۔ وہ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے، بات گالیوں اور بد زبانیوں سے آگے بڑھ گئی۔ اب پتھر وہ چلانے لگے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے، سنگ باری تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈیوں پر گہرے زخم لگ گئے، ان سے خون بہنے لگا، نعلین مبارک خون سے تر و تر ہو گئی۔ زید بن حارثہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر آپ کو پتھروں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، وہ خود بھی محفوظ نہ رہے، ان کا سر بھی پھٹ گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکلے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر قریب ہی پانی کے ایک چشمے پر لے گئے، زخموں کو پانی سے دھویا، نعلین مبارک اتارنا چاہی مگر وہ خون میں اس طرح سے جم چکی تھی کہ اتارنا مشکل ہو گیا۔ بنو امیہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا باغ قریب ہی تھا۔ یہ باغ طائف سے کم و بیش 5 کلومیٹر دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں پناہ لی۔ اس وقت اوباش گرد بھی واپس جا چکے تھے۔ عتبہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آیا ہوا تھا، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اگرچہ کہ یہ کافر تھے مگر مکارم اخلاق تو ان کا وصف تھا، یوں بھی رشتہ داری تھی۔ انہیں بھی غیرت آئی کہ ان کے رشتہ دار کے ساتھ اہل طائف نے بدسلوکی کی اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا۔ عداس نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا۔ اسے انگوروں کے چند خوشے دے کر کہا اسے ان مہمانوں کے پاس لے جاؤ۔ عداس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ عداس انگور لے کر آیا تو اس نے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھا کر فرما رہے ہیں بسم اللہ، اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ عداس معزز مہمانوں کی طرف تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بسم اللہ کا کلمہ یہاں کے لوگ نہیں بولتے،
وہ تو اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا یہ جملہ تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ ارشاد فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متیٰ کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہی تھے، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے یہ سنا تو اللہ کے رسول پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں پر بوسہ دیا۔ دور بیٹھے ادبا اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عداس کی قسمت بہت اچھی تھی، اس کے نصیب جاگ گئے۔ وہ بے اختیار کہہ رہا تھا اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، طائف والوں کا سلوک آپ کی توقع کے خلاف تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا، اسی سے مدد مانگی، اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر مشکل وقت آ پڑے، مشکل وقت آ جائے تو صرف اور صرف اپنے رب سے رجوع کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول باغ سے نکلے تو غم و الم کی شدت سے نڈھال طبیعت اور دل پاش پاش تھا۔ قرن المنازل کا مقام کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچے تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آج ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ وہ آپ سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔ ناظرین، مکارم اخلاق اس کا نام ہے۔ اس کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں کہ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان دشمنوں کے بارے میں اسے جو چاہے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے رسول کا آواز دیتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں گے ہم وہی کریں گے۔ اگر آپ چاہیں ہم ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر پیس دیں تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ملاحظہ فرمائیے کہ آپ اہل طائف کی ان زیادتوں کے باوجود ارشاد فرما رہے ہیں نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ ناظرین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آتی ہے اور اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔